حضرات محترم، یہ ماہ مکرم جو چل رہا ہے اسے شعبان المعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ الشعبان شہری، کہ یہ شعبان حضور کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے حضور بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دنوں کو چھوڑ کر شعبان المعظم کے سارے روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے سارے روزے رکھا کرتے تھے کچھ دنوں کو چھوڑ کر، یعنی چند دن ہی شعبان المعظم میں حضور روزے سے نہیں رہتے تھے، ورنہ آپ اس مہینے میں زیادہ تر روزے سے رہا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال میں رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ حضور اسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ محبوب کی ہر چیز محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے، پیاری ہوا کرتی ہے۔ چاہے محبوب کا شہر ہو، چاہے محبوب کا زلف ہو، چاہے محبوب کا کھانا پینا ہو، چاہے محبوب کا مسکرانا ہو، ہر چیز محب کی نظر میں پیاری ہوا کرتی ہے، محب ہوا کرتی ہے۔ یہ محبت کا اصول ہے۔ جب ہی تو قرآن مقدسہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی تھی، اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی تھی کہ اس وقت اللہ کے محبوب اس شہر میں تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ، اس وقت تشریف فرما تھے۔ تو جس شہر میں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے، وہ شہر اللہ کو اتنا زیادہ پیارا لگ گیا، اتنا زیادہ محبوب ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھا لی۔ محبت کا یہ اصول ہے کہ محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر چیز محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے، جب عرب کے کفار و مشرکین نے حضور کو شعر و شاعری کے ذریعے برا بھلا کہا
تو صحابہ کرام نے محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے وہ بھی شعر و شاعری کے ذریعے اس کا جواب دیا. اسی لیے تو شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شان میں حضور کے سامنے یہ شعر پڑھا. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ کے جیسا خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، کیونکہ آپ کے جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، مکمل صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے. یعنی آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، ایسا پاک و صاف پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے. سبحان اللہ، جیسا آپ خود چاہتے تھے. کفار و مشرکین نے حضور کی ذات کو برا بھلا کہا. صحابہ نے جواب دیا کہ حضور کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اب کسی عقل مند کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور کہا کہ حضور کے جیسا کوئی نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے صرف حضور کو دیکھا، صرف نبی آخر الزماں کو دیکھا، اس کے علاوہ کسی پیغمبر کو نہ دیکھا، کسی نبی کو نہ دیکھا، کسی رسول کو نہ دیکھا. تو حضرت بلبل سدرہ، روح الامین، حضرت جبرائیل امین نے تو سب کو دیکھا ہے. حضرت جبرائیل امین نے تو سارے انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے. انہوں نے اس مسئلے کو نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صاف کر دیا. یا رسول اللہ آپ کے جیسا میں نے مشرق میں ڈھونڈا، آپ کے جیسا میں نے مغرب میں تلاشا، آپ کے مثل میں نے شمال و جنوب میں تلاشا. گویا یا رسول اللہ آپ کے مثل، آپ کے جیسا میں نے پوری دنیا کے خطے میں تلاشا، ہر حصے میں تلاشا، لیکن میں جیسا آپ کو پایا ویسا کسی کو بھی نہیں پایا. سبحان اللہ. جیسا میں آپ کو دیکھا ویسا کسی کو نہ دیکھا. اسی واقعے کو امام عشق و محبت شعر کے ذریعے یوں بیان کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو محبت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے. صحابہ کرام اپنے نبی کی ہر ادا سے محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے نبی کے زلف اقدس سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جبھی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے،
مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حجامت بنوایا کرتے تھے، اپنا بال کٹوایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام صف باندھ کر آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کیوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ اس لیے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ حضور کے سر انور سے جو بھی بال جدا ہو وہ زمین پر نہ گر پائے، بلکہ ہم میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر وہ بال آئے۔ سبحان اللہ، ہاتھ پر وہ بال آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام حضور کے بال سے کتنی عقیدت رکھ رہے تھے، حضور کے بال مبارک سے کتنی محبت فرما رہے تھے۔ جب بال سے اتنی عقیدت رکھ رہے تھے تو پھر حضور کی جان سے کتنی عقیدت اور کتنی محبت رکھتے رہے ہوں گے صحابہ کرام۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحابہ کرام کو یہ تعلیم کس نے دی؟ کیا صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا تھا کہ سنو، جب بھی میں بال کٹواؤں یا بال چھلواؤں تو تم میرے آس پاس کھڑے ہو جانا اور اس بال کو اپنے ہاتھوں پر لے لینا؟ کیا حضور نے ایسی تعلیم دی تھی؟ نہیں، حضور نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا، کسی بھی صحابی سے نہیں کہا تھا۔ پھر بھی صحابہ ایسا کرتے تھے، کھڑے ہو کر اس بال کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے، اور لے کر پھینک نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اسے محفوظ رکھا کرتے تھے اور اس سے برکت بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور نے کہا ہی نہیں تو صحابہ نے یہ طریقہ سیکھا کہاں سے؟ تو سنو مسلمانوں، صحابہ نے نبی کی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن مقدسہ سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، قحط نے سب کو مجبور کر دیا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو سب بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچے۔ آپ اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، المختصر آپ اپنے بھائیوں کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہا کہ ابو کی کیسی حالت ہے، ابو کی کیسی طبیعت ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ابو کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ بیٹھ گئی، ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، آپ کے جدا ہونے کے غم میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک طبیب ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حکیم ہے، ابو کو یہاں لے آؤ، میں اچھی طرح سے ان کا علاج کروا دوں گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا دیا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ سورہ یوسف قرآن مقدسہ کے اندر ہے، اس کی یہ آیت ہے 13ویں پارے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا دیا اور کہا سنو، اس کرتا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے ابو کے چہرے پر پھیر دینا، میرے ابو کو خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو بھائی لے گئے، اور جب آنکھوں کو پھیرا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی اور آنکھیں ان کی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، آنکھیں ان کی روشن ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے یہاں سے یہ طریقہ لیا کہ جب حضرت یوسف کے کرتے سے حضرت یعقوب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو یقیناً امام الانبیاء کے بالوں سے ان کے غلاموں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کے غلاموں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو کیا فائدہ پہنچا بھی کبھی؟ المختصر ایک واقعہ،
فائدہ پہنچا بھی کبھی؟ تو ہاں فائدہ پہنچا. جنہوں نے وہ بال پایا وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. عقیدت کو مضبوط کرنے کے لیے، محبت مضبوط ہونے کے لیے، اپنے آقا سے لگاؤ مضبوط ہونے کے لیے یہ واقعہ محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کرے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ایک نامی گرامی پہلوان نستور سے ہوا. یہ بڑا تگڑا پہلوان تھا. آپ دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی کہ اچانک آپ کا گھوڑا ٹھوکر کھایا اور وہ گر گیا. حضرت خالد بن ولید بھی گر گئے. آپ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ بھی زمین پر گر گئی. وہ دشمن موقع کو غنیمت جانا اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت خالد بن ولید کی پیٹھ پر آ گیا. قریب تھا کہ حملہ بول دیتا، لیکن دیکھیے بالے رسول سے صحابہ کرام کتنی محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کو اس دشمن کی فکر نہ ہوئی، اپنی ٹوپی کی فکر رہی. اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے، اے میرے ساتھیوں میری ٹوپی میرے حوالے کر دو، میری ٹوپی میرے حوالے کر دو. تو آپ کے ساتھی آئے اور ٹوپی اٹھا کر آپ کو دیا. آپ ٹوپی پہنے، پھر سے جو حملہ کیا تو آپ غالب ہو گئے. سبحان اللہ، آپ کی جیت ہو گئی ہے، آپ فتح یاب ہو گئے، آپ غالب آ گئے. تو جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا، اے خالد بن ولید معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. دشمن آپ کی پیٹھ پر آ چکا تھا، قریب تھا کہ وہ آپ پر حملہ بول دیتا، لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں تھی، آپ کو آپ کی ٹوپی کی فکر تھی، آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سنو مسلمانوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، مجھے اپنی ٹوپی کی فکر اس لیے تھی کہ اس ٹوپی میں حضور کا بال مبارک موجود تھا. سبحان اللہ، اس ٹوپی میں حضور کا بال مبارک موجود تھا جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ سنو، اسی بال کی برکت ہے کہ میں ہر میدان میں فتح یابی کا جھنڈا نصب کرتا ہوں. اسی بال کی برکت ہے کہ میں ہر میدان میں فتح یابی کا جھنڈا نصب کرتا ہوں. تو محبت کا یہ وصول ہوا کرتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے.